ہم لوگ انفارچونیٹلی لوگ کیا کہیں گے سلوگن پہ جینا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیر آر 4 ٹائپس آف پیئر پریشر. نمبر 1 از اسپوکن پیئر پریشر. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہ کوئی فار ایگزامپل آپ کے دوست کہتے ہیں کہ یار لالے چل آج رات مووی لگی ہوئی ہے, چل چلتے ہیں دیکھتے ہیں, اینڈ یو ٹرائی ٹو ریجیکٹ دا آفر کہ یار نہیں میں نہیں جا رہا کیونکہ میری ویلیوز نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے اچھا بڑا تو جو ہے نیک جاوید ہے یا تو بڑا مولوی صاحب ہے اور تو کب سے ایسا ہو گیا ہوئے, تو چل تو کوئی نرڈ ہے, تو کوئی وہ ہے. یہ دس از اسپوکن پیئر پریشر بائی اسپیکنگ. دوسرا ہے انسپوکن پیئر پریشر. کسی نے آپ کو سگریٹ آفر کی, کسی نے ڈرگ پل یا کوئی بھی سائیکیڈیلک ڈرگ آفر کی یا کوئی بھی چیز آفر کی, بری چیز, اور آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے, تو اس نے کہا اچھا, یا آپ کو ایسے دھتکار دیا اور اشارہ کر دیا. ناؤ دس از اے کائنڈ آف انسپوکن پیئر پریشر کہ جس میں کسی نے بولا تو نہیں ہے, آپ کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے آپ کو, لیکن یو آر بینگ پریشرائزڈ بائی یور کمپنی وداؤٹ دیم اسپیکنگ. کہ آپ کو جو ہے نا ان کے جیسچر نے ہرٹ کیا, اینڈ یو تھنک ٹو یور سیلف کہ یار اگلی دفعہ میں ان کو منع نہیں کروں گا کیونکہ آئی فیلٹ ہیوملیٹیڈ. تیسری طرح کا پیئر پریشر ہے نیگیٹو پیئر پریشر, جو کہ آپ کے اگینسٹ یور مورل اینڈ پرنسپلس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو, فار ایگزامپل ناچنا ہے, گانا ہے, میوزک لگانا ہے, ڈرگ کرنے ہیں, کسی سے بدتمیزی کرنی ہے, کسی کو پرینک کرنا ہے, یا کچھ بھی ایسا کام کرنا ہے جو کہ آپ کی اسلامک ویلیوز جو ہیں ایز اے مسلمز, ہماری اسلامک ویلیوز ہیں, یا آپ کی پرنسپلز جو ہیں ایز ہیومن بینگس, اس کے خلاف جا رہا ہے. اینڈ اب دیر از اے پازیٹیو پیئر پریشر ایز ویل. اٹس دی فورتھ پوائنٹ. پازیٹیو پیئر پریشر وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی کمپنی میں ہیں, اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب اٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اینڈ یو فیل شائے ٹو اسٹے الون. یار سب جا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں کس طرح کا مسلمان ہوں یار, میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اینڈ یو اسٹینڈ اپ اینڈ گو ود دیم. ناؤ دس از پازیٹیو پیئر پریشر. سب لوگ پلاننگ کریں کہ یار کووڈ-19 ہے, ڈونیشن ڈرائیو کرتے ہیں اور راشن ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. سم ہاؤ اٹ واز ناٹ آن یور مائنڈ, لیکن یو اسٹارٹیڈ پلاننگ فار اٹ اینڈ یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹ, اور آپ نے خیر کام میں اپنا کام ڈال دیا اور آپ نے ان کے ساتھ ہاں شروع کر دیا. بیکاز آف پازیٹیو پیئر پریشر یو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ. سو دیر آر ڈفرنٹ پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو پیئر پریشرز, اینڈ دیر از نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو پیئر پریشر. لیکن دا پوائنٹ از جو اکثر لوگ ہیں نا ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا ہمیں. میں آپ کو عمر بن خطاب کی اسٹوری سناتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے, اور ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ او اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے, وہ اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے اور کہا کہ یہ دعا تم نے کہاں سے لی ہے, یہ تم کہاں سے دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ, کہ بہت ہی تھوڑے بندے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں. تو عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو بیش کیا اور کہا کہ عمر پیپل آر مور knowledgeable than you, اور پھر فرمایا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے قلیل تھوڑے بندوں میں سے بنا دیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, کہ جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے, اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, یہ بلکہ شیطان لوگ انسان کے بارے میں فرماتا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ بے شک آپ کی میں اکثر ذریت کو, سنس کو, پروجنی کو, لیگیسی کو, جنریشن کو تباہ و برباد کر دوں گا, ختم کر دوں گا, الا قلیلا ایکسپٹ اے فیو, جو کہ ڈٹے ہوں گے, جو کہ پرنسپلز والے ہوں گے. سو اکثریت جو ہے نا وہ جاہل ہے, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں. اور اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے زمین پہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, کہ وہ اپنے گمانوں کو فالو کرتے ہیں, وہ اپنے پرسیپشنز کو, فالس پرسیپشنز کو, اور ان کی جو فالسیفائنگ ایفرٹس ہیں, اور جو ان کے تھاٹ پروسیس ہے, اپنی لاجک ہے, اس کو پریفر کرتے ہیں دین پہ. اور وہ بیسیکلی دین پہ نہیں چلتے, وہ اپنے ظن پہ, اپنے گمان پہ, اپنی لاجک اور اپنے انٹلیکٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دے تھنک کہ مائی لاجک از گریٹر دین دین. سو اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے نا زمین پہ تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اینڈ دس از دی ریئلٹی. ایک گوری ہے جل وٹنی, شی سیڈ اے بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ, ہے تو وہ نان مسلم, لیکن شی سیڈ کہ what your friends are and aren't doing is their choice, what you are doing is your choice. جو آپ کے دوست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ان کی اپنی چوائس ہے. Their choices do not define you.
What you are doing is your choice. You can't blame کہ کیونکہ میرے دوست اس کام میں تھے تو میں نے یہ کام کر لیا. You cannot say that because what you are doing is your own choice. And میں بار بار کہتا ہوں کہ our choices define who we are and our choices define how far we'll go in life. So make wise choices in life. آپ کو لائف میں بہت سارے مواقع آئیں گے جس میں آپ کو یس یا نو کرنا ہے یا لیفٹ یا رائٹ چوز کرنا ہے. سو آلویز چوز دا رائٹ آپشن نو میٹر آل آف دا کراؤڈ از گوئنگ ٹو دا لیفٹ. چاہے پوری دنیا لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہو لیکن حق دائیں طرف ہے, آپ نے دائیں طرف جانا ہے کیونکہ گناہ ہوتا ہے چاہے پوری دنیا اس کو کرے اور نیکی ہوتی ہے چاہے کوئی نہ کرے اسے. تو یو ہیو ٹو میک دا رائٹ چوائسز ان لائف. اور ہم لوگ یہ بات جان لیں کہ کبھی بھی صحیح چوائسز اپنی زندگی میں میک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائیں. جیسے ہم ہر نماز کی بات پڑھتے ہیں, ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد فرما کہ میں اعینی علی ذکرک تاکہ میں ذکر کر سکوں تیرا, و شکرک اور بہترین طریقے سے شکر کر سکوں, و حسن عبادتک اور ایکسیلنٹ طریقے سے آپ کی ورشپ کر سکوں. تو دس از وائی وی ورشپ, وائی وی سیک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک اور امیزنگ دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور فرمایا اللہم رحمتک ارجو, یا اللہ میں آپ کی رحمت کو چاہتا ہوں, آئی وانٹ یور رحمہ, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, آپ میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا فار دا بلنک آف این آئی, پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو میرے حوالے نہ کرنا. ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کر سکتے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, اور میرے ہر کام کو سدھار دے, بے شک آپ ہر جو ہے نا چیز کو سنبھالنے والے ہیں. أَصْلِحْ شَأْنِي كُلَّهُ, میرے تمام کاموں کو آپ سنبھال لیں. لا الہ الا انت, بے شک آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور the point is, یہ جو امیزنگ ہے نا میں اس کا بریک ڈاؤن کرتا ہوں. نمبر 1 از اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کی ڈیمانڈ کریں. نمبر 2 از وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, ہم لوگ اپنے آپ پہ کبھی ریلائی نہیں کر سکتے. واللہ اگر ہم اپنے اوپر اپنے لاجک پہ ریلائی کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں. ایک باپ تھا جس کا بیٹا بڑا شرارتی تھا, لیکن جب وہ ایک پارٹی میں جا رہا تھا, اٹ واز گیٹ ٹوگیدر, اس نے اپنے بیٹے کو بڑی انسٹرکشنز دے کے بتایا, بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے رہنا ہے, میرے سے دور نہیں ہونا, کوئی شرارت نہیں کرنی, کوئی شور نہیں مچانا, کوئی چیزیں نہیں مانگنی مجھ سے, جو بھی بات کرنی میرے کان میں کرنی ہے تاکہ میں تمہیں رسپونڈ کروں. وہ جب پارٹی میں گیا تو اس میں وہ بچہ بڑا اوبیڈینٹ, بڑا اطاعت والا, ہی واز سو جینٹل مین. تو لوگ حتیٰ کہ تعریف بھی کرنے شروع کر بچے کی کہ یار ماشاءاللہ واٹ اے کڈ, اتنا امیزنگ اور پیارا بچہ ہے, اتنا اچھی طریقے تربیت کی بھی آپ نے اور سب. تو پیپل اسٹارٹ پریزنگ ہم. اور جب 2 منٹ کے لیے فادر واش روم گئے تو اس بچے نے جتنا میس کریٹ کیا, اللہ اکبر. اور جب وہ باپ واپس آیا تو اس 2 منٹ میں جو اس نے میس کریٹ کیا وہ ہی couldn't imagine that, اور لوگوں سے شکایتیں کر رہے تھے اور لوگوں کا سارا امپریشن ختم ہو گیا. جب تک باپ نے اس کو پکڑا ہوا تھا, the child was held by his father and keeping an eye on him, he was right, he was making right choices. As soon as the father left him all alone, he made wrong choices اور سارا کام خراب کر دیا. اسی طرح سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے نفس کے ہمارے حوالے کر دیا تو ہم اس بچے سے زیادہ شر پھیلائیں گے, اپنی لاجک پہ چلیں گے, اپنے انٹلیکٹ پہ چلیں گے اور ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے, ہمیں تھام کے رکھنا ہے, ہمیں ہدایت دینی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو آئیڈل ورشپنگ سے دور رکھنا. اب ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے, نبی اللہ ہے, اور اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق کو ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو بت پرستی سے بچا کے رکھنا, کیونکہ ان کا جو پیئر پریشر تھا ان پہ وہ کیا تھا, ہر بندہ بت کی پوجا کر رہا ہے. باپ آزر بت بنا رہا ہے اور بت سیل کر رہا ہے اور جو ہے نا بت کی پوجا کر رہا ہے. ایوری بڈی واز ورشپنگ آئیڈلز. تو اس پیر پریشر کے ڈر سے انہوں نے دعا مانگی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھنا, اگر تو نے ہمیں نہ بچایا تو ہم اس فتنے میں پڑ جائیں گے. تو وی آلویز اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم خذ بنواسینا للبر وتقوی, یا اللہ ہمارے 4 لاک سے, ہمارے پیشانی کے بال سے ہمیں پکڑ کے
guide us towards al-birri wa taqwa, towards